آئل انڈسٹری نے حکومت اور توانائی کی ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا کو خبردار کیا ہے کہ بہت سے بیرونی اور ملکی عوامل کی وجہ سے خاص طور پر فصل کی کٹائی کے دنوں میں ہائی سپیڈ ڈیزل HSD کی فراہمی میں بحران کے خدشات پیدا ہو رہے ہیں۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق پوزیشن پیٹرولیم ڈویژن کے باوثوق ذرائع نے ڈان کو بتایا ہے کہ 2 درجن سے زیادہ ریفائنریز اور بڑی تیل کمپنیوں کی ایسوسی ایشن آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل OCAC نے اپنے ایک خط میں وزارت توانائی اور آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا کو بتایا ہے کہ اس وقت اسٹاک کی پوزیشن اطمینان بخش ہے، تاہم اگر مؤثر اقدامات نہ کیے گئے تو یہ ایک بڑے بحران کا باعث بن سکتا ہے۔ OCAC نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ اگر آج منصوبہ بندی نہیں کی گئی تو ہمیں فصل کی کٹائی کے دنوں کے دوران طلب پوری کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ہسکول کے مالی مسائل کے باعث مقامی بینکوں نے آئل کمپنیوں کو ہائی رسک شعبہ قرار دے دیا ہے اور بینک اس کے لیے اپنی قرض دینے کی حد بڑھانے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ OCAC نے خط میں کہا ہے کہ عالمی توانائی کے ماہرین کی جانب سے گزشتہ 10 روز میں HSD کی کمی کی اطلاع دی گئی ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ امریکہ میں HSD کے ذخائر میں کمی، گیس کی غیر معمولی قیمتیں اور یورپی یونین میں ریفائنریز کے معمول سے کم آپریشنز ہیں۔ خط میں وضاحت کی گئی کہ 2020 کے دوران عالمی سفری پابندیوں کے باعث جیٹ آئل کا استعمال بہت کم ہو گیا تھا اور ریفائنریز نے اپنی پروڈکشن سلیٹ کو ہائی HSD پروڈکشن میں ایڈجسٹ کیا۔ 2021 میں جیٹ فیول کی طلب میں اضافے کے باعث ریفائنریز طلب کو پورا کرنے کے لیے زیادہ جیٹ فیول تیار کر رہی ہیں، اس کی وجہ سے HSD کی دستیابی کم ہو گئی۔ OCAC نے مزید لکھا ہے کہ چین نے HSD کی برآمدات پر پابندی لگا دی ہے، جبکہ جیٹ فیول سے حاصل ہونے والی آمدنی HSD سے حاصل ہونے والے پریمیم سے زیادہ پرکشش۔ یہ عوامل ریفائنریز کو جیٹ فیول کی پیداوار بڑھانے اور HSD کی دستیابی کو کم کرنے پر مائل کر رہے ہیں۔ خام تیل اور HSD کی قیمتوں کے درمیان قیمت کا فرق، جیسا کہ پلیٹس رپورٹ میں بتایا گیا ہے، تقریباً $16 فی بیرل ہے، جو گزشتہ چند برسوں میں سب سے بڑا فرق ہے۔ خط میں کہا گیا چونکہ جنوب مشرقی ایشیا میں مارچ سے جون تک فصل کی کٹائی کا موسم عروج پر ہوگا، اس لیے دستیابی میں حائل رکاوٹوں کے باعث HSD کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے اور درآمد شدہ HSD پر انحصار کرنے والے ممالک اس کی خریداری میں مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ OCAC نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اپنی ضرورت کا 40% سے زیادہ عالمی منڈی سے درآمد کرتا ہے اور زیادہ تر درآمد کرنے والے OMCs ٹاپ 4 کو چھوڑ کر ایک ہی سپلائر پر انحصار کرتے ہیں، جن کے خلاف ہسکول کے بینک ڈیفالٹ میں مبینہ طور پر ملوث ہونے پر ایجنسیاں تحقیقات کر رہی ہیں۔ اس وقت ملک میں HSD کے اسٹاک کی موجودہ صورتحال اطمینان بخش ہے، کیونکہ 4,60,000 ٹن قابل استعمال اسٹاک 22 روز تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ تخمینہ 21,000 ٹن روزانہ کے استعمال کی بنیاد پر ہے، لیکن کٹائی کے موسم کے آغاز کے ساتھ ہی HSD کی یومیہ فروخت کی حد 25,000 سے 30,000 ٹن یومیہ کے درمیان ہو جائے گی۔ OCAC نے حکومت اور ریگولیٹر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ریفائنریز کے ساتھ مل کر مارچ سے جون کی مدت کے لیے خام تیل کی خریداری کی منصوبہ بندی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مانگ کو پورا کیا جا سکے۔ اس کے لیے ریفائنریوں کو صلاحیت کے مطابق کام کرنے میں درپیش رکاوٹوں کو جلد از جلد دور کیا جانا چاہیے تاکہ مقامی طور پر مصنوعات کی زیادہ سے زیادہ دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے۔ تمام درآمد کرنے والی OMCs کو کہا جائے کہ وہ عالمی منڈی میں دستیابی اور اپنی طلب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی منصوبہ بندی کریں، اپنی سپلائی چین کا اثر نو جائزہ لیں اور ملک کی سپلائی چین کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے کسی ایک سپلائی سورس پر انحصار کم کریں۔ OCAC کا کہنا ہے کہ اگر حکام اور صنعت کے اسٹیک ہولڈرز فوری طور پر مربوط انداز میں کام کریں تو ملک سپلائی چین سے متعلق چیلنج پر قابو پانے اور 2015 اور 2020 کے جیسی صورتحال کو ٹالنے میں کامیاب ہو جائے گا۔